الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور خصوصیت یہ ہے انسان کی کہ انسان دنیا میں آتے ہی مختلف رشتوں سے مربوط ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا وغیرہ بن جاتا ہے، جبکہ دوسری مخلوقات میں رشتوں کا اور رشتہ داریوں کا اتنا اہتمام نہیں، اور نہ اللہ نے اتنا انہیں مربوط رکھا ہے جتنا اللہ نے رشتہ داریوں کا اہتمام فرمایا انسانوں کے اندر۔ اور نہ صرف انسانوں کو رشتہ داریوں سے جوڑا، بلکہ ان رشتہ داریوں سے جڑ کر پوری زندگی گزارنے کی تاکید فرمائی کہ تم اپنے آپ کو ان سے آزاد نہیں کر سکتے۔ تم اولاد ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک زندگی بھر۔ تم بھائی ہو تو چھوٹے بھائی اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک زندگی بھر۔ تم اور کوئی رشتہ دار ہو کسی کے تو اس کے ساتھ تمہارا حسن سلوک زندگی بھر۔ ان کے ساتھ جڑے رہنا، اور ان کے حقوق اللہ نے متعین فرمائے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنی اہمیت کہ اگر حقوق اللہ میں کچھ کمی رہی تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار، لیکن حقوق العباد میں کچھ کمی کر کے چلے گئے تو جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے، وہ رشتہ دار نہ معاف کر دے، جہاں کمی ہوئی ہے تب تک اللہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن رشتہ داریوں میں جڑا رہتا ہے انسان،
کتنی اہم ہے وہ رشتہ داریاں، اور اس کو نبھانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور سب سے بڑی چیز پیش آنے والے مزاج کے خلاف ناگوار واقعات کو برداشت کرنا، نظر انداز کرنا، صرف اس لیے کہ جو ہوگا وہ اللہ اس سے حساب لے گا، میں بچ جاؤں، میری طرف سے کوئی کمی نہ ہو جائے، میری طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جب تک وہ بندہ پھر مجھے معاف نہ کرے تب تک اللہ کے یہاں معافی نہ ہو۔ اس ڈر اور اس خدشے سے سب کے ساتھ خندہ پیشانی والا معاملہ کرنا، سب کے ساتھ مل جل کے رہنا، اور اپنا سینہ اور اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا رکھنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی اور کسی سے کہ الحمدللہ حقوق اللہ میں بڑے خوب ہوتے ہیں، نمازیں ایک بھی نہیں چھوٹتی الحمدللہ، بلکہ نوافل کی بھی کثرت ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ بڑی تعریف کے لائق ہیں، یہ عبادتیں، یہ کام، لیکن کہیں نہ کہیں حقوق العباد میں کچھ کمی سی رہ جاتی ہے۔ کسی بھائی سے کوئی ملاقات ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، ہو گیا ہوگا کبھی زندگی میں کچھ آ گیا ہوگا ایسا کہ جس کی وجہ سے ناراضگی ہو گئی ہوگی، غصہ ہو گیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن، بس 3 دن کے اندر یہ سارے غصے ختم کرو، یہ ساری ناگواریاں نکالو دل سے۔ 3 دن سے زائد اگر جا رہا ہے پھر بیکار ہے تمہاری یہ عبادتیں، بیکار ہے تمہارے یہ حقوق اللہ۔ اتنی بڑی وعید ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، جو بندہ 1 سال کسی مومن بھائی سے بات نہیں کرا، دشمنی رکھا، اس کے قتل کے برابر گناہ ملتا ہے اسے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قتل سب کوئی جانتے ہیں بڑا سنگین جرم ہے، لیکن خامخواہ کا 1 سال تک ہم نے کسی سے دشمنی رکھی، اس کو سلجھا سکتے تھے، اس کو ختم کر سکتے تھے ان ناگواریوں کو، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی۔ 1 سال گزر گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل کے برابر گناہ۔ تو بہت بڑی چیز ہے یہ، اور مسلم معاشرہ اس وقت اس کا شدید شکار ہے۔ آپسی رنجشیں، آپسی ناگواریاں، آپسی دشمنیاں، کوئی نہ کوئی رشتہ داریوں کی جھرمٹ میں ایک رشتہ دار ایسا نکل آئے گا جس کی بھی ہمارے دل میں نفرت ہے، دشمنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی باتیں میرے سامنے آ کے بیان مت کیا کرو بلا ضرورت ہے تو وہ تو آپ فرماتے تھے، جو بیچارہ پریشان ہے، جو بے کس ہے، وہ بے بس ہے، ان کو پہنچاؤ مجھ تک، اس کی خبریں لے کے آؤ، میں اس کے کام آؤں گا، وہ تو ضرورت ہے۔ بلا ضرورت لوگوں کی خبریں میرے پاس نہ لے کر آؤ۔ بلا ضرورت والی خبر کون سی ہوتی ہے؟ شکایتیں، غیبتیں، چغلیاں، فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیان کرو میرے سامنے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب نکلوں تمہارے سامنے انا سلیم الصدر، میرا سینہ، میرا دل بالکل صاف ہو سب کے تعلق سے۔ یہ دل میں نفرتیں، کدورتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ایک راستہ یہ بھی ہے، لوگوں کی سنی سنائی دل میں اتار لیتے ہیں۔ پہلے تو سنے ہی نہ، جو اس طرح کی باتیں مجلسوں میں کرتے ہیں ان کی زبان بند کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ضرورت کی بات ہے وہ کی جائے، بلا ضرورت کسی کی غیبتیں مت کرو، تو خاموش طریقے سے۔ لیکن اگر کوئی کر بھی دیا جانے انجانے میں، ہماری ذمہ داری یہ ہے اسے ذہن و دماغ سے نکال دیں، نظر انداز کر دیں، اپنا سینہ اور اپنا دل بالکل صاف ستھرا رکھیں۔ جنتی ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جنتی وہ ہوگا جس کا دل بالکل صاف ستھرا ہوگا، ورنہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں اگر کینہ آ گیا، بغض آ گیا، کپٹ آ گئی، دشمنی آ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت نہیں، پہلے اس کی صفائی جہنم کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو رشتہ داریوں میں جڑا ہوا ہے انسان۔ آج جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ انہی رشتہ داریوں میں، ویسے تو تمام رشتہ داریوں کو نبھانا ہے جیسے کہ ابھی بات آئی، انہی رشتہ داریوں میں ایک بڑی اہم رشتہ داری ہے شوہر اور بیوی کی، ان دونوں کا آپسی رشتہ۔
جس کا نام ہے ازدواجی رشتہ. یہ بڑا بنیادی اور بڑا مرکزی رشتہ ہے. بنیادی تو اتنا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا یہی رشتہ وجود میں آیا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ سب سے پہلا رشتہ جو اس روئے زمین پر وجود میں آیا. پھر دوسری جو رشتہ داریاں ہیں بھائی بہنوں کی، دیگر اور جتنی رشتہ داریاں ہیں، سب یہ اسی رشتے کی شاخیں ہیں. ساری رشتہ داریاں اسی سے نکلی ہیں اور اسی سے پھوٹی ہیں. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ مرکز اگر صحیح رہا، یہ بنیاد اگر صحیح رہی، گھر کے اندر شوہر و بیوی میں محبتیں قائم رہی، رشتہ مضبوط رہا، تو اس رشتے سے جو دوسرے رشتے نکلے ہیں، جو اولاد ہیں ان کا آپس میں رشتہ ہے بھائی بہنوں کا، پھر اولاد کا ماں باپ سے رشتہ ہے، یہ تمام رشتہ داریوں میں اس کا اچھا اثر جاتا ہے. اگر شوہر اور بیوی کا ماحول سازگار ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی گھر کے اندر تلخیاں ہیں، شوہر و بیوی میں ہر دوسرے تیسرے دن اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، بچے ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں، یہ اس کا ایک غلط اثر اولاد کے اور دوسرے رشتہ داریوں کے دل و دماغ میں اترتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں بھی رشتہ داریوں کی وہ مٹھاس، وہ حلاوت نہیں آ پاتی، کیونکہ انہوں نے جب شعور سنبھالا، آنکھوں سے دیکھا گھر میں لڑائی، گھر میں اختلاف، والد والدہ کو لڑتے ہوئے دیکھا، والدہ اور دادی ماں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اس طرح کا جو ماحول گھر میں انہوں نے دیکھا، تو وہ بھی بیچارے ایک لڑاکو قسم کے انسان بن کے نکلتے ہیں. قصور صرف ان کا نہیں، قصور گھر کے ماحول کا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے شوہر و بیوی کے رشتے میں مضبوطی ہو، مٹھاس ہو، حلاوت ہو. اس وقت مسلم معاشرہ اس کی گھٹن سے تباہ ہوتا جا رہا. مسلم معاشرہ، ہر گھر کی ایک کہانی ہے، اور ساری کہانی کا خلاصہ یہی ہے، شوہر و بیوی میں جو مضبوطی آنی چاہیے تھی رشتوں میں، وہ نہیں ہے. کہیں شکوک و شبہات ہیں، کہیں الزامات ہیں، کہیں طعنے ہیں، نفرتیں ہیں. الغرض یہ رشتہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جڑ جاتا ہے ایک دوسرے سے، تو پھر مرنے تک جڑا رہتا ہے. موت ہی چھڑاتی ہے اس رشتے کو، موت کے علاوہ کوئی نہیں چھڑا سکتی. لیکن حال یہ ہے گھروں کے اندر یہ رشتہ جڑنے کو تیار نہیں ہے. بظاہر شوہر اور بیوی تو بن گئے وہ ایک نکاح کے ذریعے اور کاغذی جو ہے دستاویزات کے ذریعے ایک خانہ پوری ہو گئی، لیکن جو ربط ہونا تھا، جو اتصال ہونا تھا اس رشتے میں، وہ نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت. انسان جو بھی بنتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کے جو بھی بنے گا، چاہے وہ دنیا کا اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے، دین کا اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے، اعلیٰ قسم کا انسان بنے، اس کے مزاج میں اور اس کی مستقبل کے آنے والے اس کی تمام تر صلاحیتوں میں، ترقیات میں اس کا بڑا دخل رہے گا ماں باپ کا اختلاف. جو بچے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ وجہ ماں باپ کا طلاق، جدائی. وہ پڑھ لکھ کے بھی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کسک سی رہ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ کو میں نے ایک ساتھ متصل نہیں دیکھا، کبھی ایک ساتھ وہ ربط میں نہیں دیکھا جو یہ رشتہ جس کا تقاضا کرتا ہے. ماں سے ملاقات کرنی ہو تو نانی کے یہاں جانا پڑتا ہے، اور باپ سے ملاقات کرنی ہو تو دادی کے یہاں جانا پڑتا ہے. یہ ایک کسک جو ان کو بہت زیادہ ترقیات سے روکنے والی ہوتی ہے ہمیشہ. دیکھیے، ایک چیز ہے ماں باپ کا دنیا سے چلے جانا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بندہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. کوئی یتیم ہے وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. لیکن ماں باپ زندہ ہے دنیا میں، آنکھوں کے سامنے ماں الگ زندگی گزار رہی ہے، باپ الگ زندگی گزار رہا ہے. یہ ہر روز اولاد کے لیے ایک موت ہے. ہر روز جس روز اولاد سوچ لیتی ہے اس بات کو، وہ رات میں سو نہیں پاتی. وہ یہی کہتی ہے اولاد کے ماں باپ دنیا میں نہ ہوتے تو ہمارے لیے قابل برداشت تھا، ہوتے ہوئے جو ہم یہ حالت دیکھ رہے ہیں، یہ ہر دن ہماری ایک موت ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے گھروں کے شوہر اور بیویوں کی. گھروں کے اندر جو بڑے ماں باپ ہیں، وہ ہزار ان کے اندر اختلافات ہوں گے، ان کے نظریے میں فرق ہوگا، اپنی آنے والی نسل کے لیے اپنی انا کو قربان کریں، اپنے آنے والے خاندان کو صحیح طریقے سے پنپنے اور ان کی صحیح طریقے سے برداشت اور پرورش کے لیے اپنی انا کو اور اپنے تکبر کو قربان کریں، چھوڑ دیں.
جھک جائیں ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو قبول کر لیں، معاف کر دیں اور مل جل کے رہیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی، کوئی بھی آدمی جب جھکتا ہے اللہ کے لیے رائگاں نہیں جاتا، اس کی برکت یہ ہوگی آگے آنے والی نسل ایک بڑا نام روشن کرنے والی انشاءاللہ نسل بنے گی، وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کا بڑا ذخیرہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں بہت کچھ اللہ نے فرما دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے فرمایا اے شوہرو یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس سے اچھی تعبیر کوئی ہو نہیں سکتی اس رشتے کو بتانے کے لیے۔ لباس انسان کو زینت بخشتا ہے، اور کوئی جانتا ہے بے لباس انسان بڑا اچھا نظر نہیں آتا، لباس کے ذریعے انسان کی خوبصورتی آتی ہے۔ جتنا انسان اپنے لباس کو اہمیت دیتا ہے اتنا وہ لباس اس کو عزت دیتا ہے۔ کوئی آدمی اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے اپنی استطاعت کے بقدر، خوب صاف ستھرا لباس کو رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، خوب خوشبوؤں سے معطر کرتا ہے، ہزاروں کے بیچ میں وہ ایک ممتاز نظر آتا ہے، اور کہنے والے کہتے نظر آتے ہیں کہ اس آدمی کی طبیعت میں بڑی نظافت، بڑی صفائی ہے ماشاءاللہ، اس کے لباس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم لباس کو اہمیت دیے تو لباس نے ہمیں عزت دی انسانوں کے درمیان۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تم اے شوہروں اور اے بیویوں ایک دوسرے کو اہمیت دو گے تو تمہاری خود بخود عزت بنے گی۔ شوہر اگر بیوی کو اہمیت دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بیوی ایک اللہ کی نعمت ہے میرے لیے، اور یہ اپنی پوری زندگی اور اپنی پوری چوکھٹ چھوڑ کے آئی ہے میرے گھر پہ، اور پھر اس کے شایہ نشان اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا ہے، یہ بیوی اس کے لیے قابل تعریف بنے گی زندگی کے دنیا کے ہر کونے میں۔ اس کی زبان سے تعریف، اس کے بناؤ سنگار سے، اس کی صحت سے سمجھ میں آئے گا شوہر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح شوہر اگر وہ اپنی بیوی کی اطاعت و فرما برداری سے خوش ہے، اس کے حسن سلوک سے خوش ہے، تو وہ شوہر ایک نہیں 4 جگہ جا کے بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ الحمدللہ اللہ نے ایک نیک سارے زوجہ عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی خوشی سے، اس کی خندہ پیشانی سے، اس کے کاروبار میں جو اس کا جو دل کا لگنا ہے اس سے خود سمجھ میں آئے گا بندہ گھر سے بڑا پرسکون ہے، تبھی یہ بہت آرام سے کاروبار کرتا ہے، بڑا خندہ پیشانی سے ملتا ہے۔ ورنہ جو گھر کے ستائے ہوئے بے سکون ہوتے ہیں انہیں گھر کے باہر کہیں سکون نظر نہیں آتا، ان کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ بڑے بے سکون ہیں یہ لوگ، لیکن شوہر کا سکون بتاتا ہے کہ ان کی گھر والی بڑی نیک ہے۔ تو جو ایک دوسرے کو اہمیت دیں گے انہیں عزت بھی ملے گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لفظ لباس سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ لفظ لباس مفسرین لکھتے ہیں انسان کے اندرونی عیوب کو چھپاتا ہے، اگر کوئی عیب نہ بھی ہو تو سطر کو چھپاتا ہے، تو یہ لباس بڑا اہم کام کرتا ہے۔ اندرونی وہ اعضاء کہ جس کا کھلا رہنا انسان کو بالکل بھی پسند نہیں، یہ لباس ستاری کرتا ہے، اسے چھپاتا ہے۔ اس لفظ لباس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ شوہر بیوی کا لباس اور بیوی شوہر کا، یعنی ضرور ان دونوں میں کمیاں ہوں گی۔ انسان جتنے دنیا میں آئے انبیاء رسول کو چھوڑ کے سب کے اندر کمی ہے، وہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ آیتیں بتاتی ہیں کہ انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہر ایک کے اندر۔ تو بیوی کے اندر بھی کچھ عیب ہوگا، کچھ کمی ہوگی، شوہر کے اندر بھی کچھ کمی ہوگی۔ اللہ فرمایا یاد رکھنا دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، بیوی کی کمی شوہر چھپائے، شوہر کی کمی بیوی چھپائے، ایک دوسرے کے کمیوں کو، عیوب کو نظر انداز کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کی کچھ کمی نظر آئی اور شوہر کا غصہ جو ہے آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا لان تان۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی کوئی کمی اگر آ گئی نظر اور پھر بیوی کی زبان کرا دیا اتنی کہ بس ناقابل برداشت، یہ غلط ہے۔ جب وہ چیزیں دونوں کے اندر ہیں الگ الگ طریقے سے، اس کے اندر کمی الگ طریقے کی ہوگی، اس کے اندر کمی الگ طریقے کی ہوگی، اللہ فرمایا زبان بند، نہ ایک دوسرے کے سامنے تانے اور زبان درازیاں، اور نہ ایک دوسرے کے پیچھے اپنی دوسری مجلسوں میں
بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی برائی کرے اپنے گھر اپنے مائکے جا کر. شوہر کے لیے جائز نہیں ہے اپنے گھر والوں کے پاس یا نہیں تو اپنے دوستوں کی مجلسوں اور محفلوں میں اپنی بیویوں کی برائیاں بیان کرے. جب یہ دروازہ کھل جاتا ہے اس گھر کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی, اس گھر کے ٹوٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. لہذا شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے بنے, ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرنے والے بنے. یہ دوسرا اشارہ لفظ لباس کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. لباس, انسان کبھی لباس کا انتخاب کرتا ہے موسموں کی ناگواری سے نمٹنے کے لیے. سردی کے موسم آتے ہیں, ان موسموں میں انسان الگ قسم کا لباس منتخب کرتا ہے سرد ہواؤں سے بچنے کے لیے. گرمی کا موسم آتا ہے, گرمی کی لو سے بچنے کے لیے انسان الگ لباس کا انتخاب اور اہتمام کرتا ہے. بارش کے قطرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان الگ لباس پہنتا ہے. ہر موسم میں لباس انسان کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے, الگ الگ شکل بدل کر. لفظ لباس کے ذریعے علماء لکھتے ہیں اللہ نے ادھر اشارہ کیا کہ زندگی میں مختلف موسم آئیں گے, پریشانیاں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, بیماریاں بھی آئیں گی, تو خوشحالی بھی آئے گی, سہولتیں بھی آئیں گی. لیکن امتحان ہو جاتا ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کے زمانے میں. اللہ نے فرمایا یاد رکھنا تم لباس ہو ایک دوسرے کے. جہاں موسموں کی ناگواری ہوئی, زندگی میں کوئی ناگواری پیش آئی, تو یہ لباس جسم سے ہٹتا نہیں ہے بلکہ وہ اور ساتھ دینے والا بنتا ہے, موسموں کی ناگواری سے بچانے والا بنتا ہے. تو نہ شوہر بیوی کو چھوڑے, بیوی کی زندگی میں اگر کوئی بیماری یا پریشانی آ گئی, نہ بیوی شوہر کو چھوڑے اگر شوہر کی زندگی میں کوئی معاشی تنگی, رزق کی کمی یا کوئی اور پریشانی آ گئی. دونوں کی ذمہ داری ہے کندھے سے کندھے ملا کر آنے والی مصیبت اور ناگواری کا مقابلہ کرے. یہ مزاج جس گھر کے اندر ہے, دنیا کی کوئی مصیبت اس گھر کو ہلا نہیں سکتی. اور ذرا ذرا سی بات پہ روٹ کے جانے کا اگر جس گھر میں مزاج ہے, معمولی سی مصیبت اور امتحان میں بھی وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو لفظ لباس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ جتنی بھی زندگی میں حالات آئیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں. چاہے جس پر بھی آئے پریشانی, ہر دوسرا ساتھ دے اور اس کے ساتھ بالکل لگا رہے. شوہر کی پریشانی بیوی کی اپنی پریشانی ہو اور بیوی کی پریشانی شوہر کی اپنی پریشانی سمجھی جائے, تب جا کے یہ گھر بہت عمدہ طریقے سے چلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ یہ لباس انسان سے سب سے قریب رہتا ہے. انسان کی اور بھی چیزیں ہیں, اس کے اموال, اس کا کاروبار, اس کی زمین و جائیداد, لیکن کسی کو اتنا قرب حاصل نہیں جتنا قرب لباس کو حاصل ہے. یہ جسم سے بالکل متصل رہتا ہے, لگا رہتا ہے, جب تک وہ خود اتار نہ دے وہ جسم کو چھوڑتا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ رشتہ تمام رشتہ داریوں میں سب سے قریب ہوتا ہے اور قربت کا تقاضا کرتا ہے. یہ دونوں بالکل جڑے رہیں, دونوں کے مزاج سے, سلوک سے, زبان سے ذرا بھی نہ معلوم ہو کہ ان میں کچھ درار ہے, ذرا بھی نہیں. اتنا قرب چاہتا ہے یہ رشتہ. جیسے لباس جسم سے بالکل چپکا ہوا متصل رہتا ہے, اتنا یہ رشتہ چاہتا ہے دونوں متصل رہیں, بالکل ذرا بھی کسی بھی عمل اور کسی بھی لفظ سے ان کے درمیان کوئی درار کی پو تک نہ آئے. اتنا یہ لوگ آپس میں جڑے رہیں. اور لباس خود ہٹتا نہیں ہے جسم سے جب تک ہٹایا نہ جائے. اسی طریقے سے یہ رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے زندگی کی آخری سانس تک, جب تک کہ خود وہ طلاق نہ دے دے, اور وہ دینا جائز نہیں ہے. تو جب تک شوہر چھوڑے نا تب تک یہ رشتہ بالکل متصل رہنا چاہیے, جڑا رہنا چاہیے, اور چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. زندگی کی آخری سانس تک کے لیے یہ رشتہ ہوتا ہے اور یہ رشتہ داری ہوتی ہے. اس لفظ لباس کے ذریعے کتنے اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیے. شوہر اور بیوی کے اس رشتے کی اہمیت بتا دی, نزاکت بتا دی, ان کا قرب بتا دیا, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے کی کمیوں کو برداشت کر کے اور آپس میں ملنساری اور محبتوں کے ساتھ رہنا. یہ سب کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے کے اندر, ان لباس لکم وانتم لباس لہن. دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے مسلم معاشرے کا, جیسا کہ ایک سروے سامنے آیا ہے کہ خاص طور سے سلم بستیاں جو ہے مسلمانوں کی, ہر 10 گھر میں ایک گھر ایسا ہے جس میں مطلقہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. طلاق ایک کھلواڑ بنا دیا گیا. کیا رشتہ تھا یہ,
اس کو کیسے محبتوں کے ساتھ لے کے چلنا تھا اور کیا کر دیا گیا. ذرا سی بات پہ طلاق کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی وہ کیا ہے اور اس کے کیا طریقے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لفظ طلاق سیدھے جب ہمارے نوجوان بچوں کی شادیاں ہوں تو گھر کے بڑے جہاں دوسری نصیحتیں کرتے ہیں اور کرنی چاہیے وہاں یہ بھی نصیحت کر دیں کہ پہاڑ بھی گر جائے تمہارے اوپر تو طلاق لفظ زبان پہ مت لانا. جو ہے دارالقضا ہے شہر کے اندر, بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, خود گھر کے بڑے افراد ہیں سمجھانے کے لیے, ماں باپ ہیں, دیگر اور بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں. جو بھی ہوگا وہ سارا مسئلہ لایا جائے, قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے گا, اور حل کے 1000 راستے موجود ہیں الحمدللہ. لیکن لفظ طلاق حرام رہنا تمہاری زبان پہ لانا مت, کچھ معلوم نہیں رہتا. جو ایک سروے ہوا ہے کہ کثرت طلاق کی وجہ کیا ہے, بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے شوہر کا جاہل ہونا. جاہل سے مراد یہ نہیں معلوم اسے کہ قرآن کیا کہتا ہے طلاق کے بارے میں, حدیث کیا کہتی ہے طلاق کے بارے میں, طلاق ہے کیا, کچھ نہیں. غصے میں آیا اور بس ایک طرف سے 3 طلاق, نکل جا یہاں سے, چلی جا. اس کے بعد جب جیسا کہ ہوتا ہے غصہ ختم ہوا, پچھتانا ہوا, اب دارالقضا کے چکر لگا رہے ہیں, کوئی شکل نکال دو, میری بیوی میرے گھر آ جائے. بھائی پہلے ہی چکر لگایا ہوتا تو یہ نوبت نہ آئی ہوتی, پہلے ہی گھر کے بڑے افراد کو بٹھا کے کچھ حل نکالنے کی کوشش کی ہوتی تو یہ نوبت نہ آئی ہوتی. تو یہ ساری وجہ ہے کہ اس میں بڑی وجہ, وجوہات اور بھی ہیں, غلطیاں لڑکیوں کی طرف سے بھی ہیں, لیکن بڑی وجہ ہے عدم علم کا نہ ہونا. قرآن و حدیث کے جو موٹے مسئلے ہیں نکاح اور طلاق کے, اس سے بھی نہ واقف ہونا. نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں مطلقہ ہو کے بیٹھ رہی ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس معاشرے میں مطلقہ عورتوں کی کثرت ہوتی ہے وہ معاشرہ دب جاتا ہے, وہ اٹھ نہیں پاتا. وہ اس امت کو معلم اور استاد بنا کے بھیجا گیا, بہت اونچا درجہ دیا گیا, وہ مختلف جو ہے طریقوں سے دبتا چلا جا رہا ہے. اسی پر ایک بوجھ پڑا طلاق کا, غلط استعمال مطلقہ عورتوں کا. ایک ماں باپ چاہے وہ اوسط درجے کے ہوں یا ذرا سا اوسط سے نیچی سطح کی زندگی گزار رہے ہوں, ایک بچی کی شادی کرنے میں ہی ہل جاتے ہیں. ایسے ناجائز مطالبات ہیں, ایسے حرام مطالبات ہیں, تو جہیز کے نام پہ, جوڑے کی رقم کے نام پہ اللہ لعنت بھیجے ایسے لوگوں پر جو کہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا لینے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ کی 1000 لعنت ہو ان پر, کوئی کام نہیں آئے گا وہ پیسہ. ایسی بیماریوں میں وہ پیسہ لگائیں گے, اللہ کے دیکھتے رہنا. ماں باپ اس مصیبت سے بچیوں کو جب بالغ پکڑی ہوتی ہیں, بچیاں جب نکاح کی عمر کو پہنچتی ہیں, راتوں میں وہ اٹھ کر ہوتے ہیں کہ اللہ کسی طرح یہ بوجھ ہلکا ہو جائے, کوئی نکل جائے ایک راستہ, کسی طرح یہ عزت کے ساتھ میری بچی گھر سے رخصت ہو جائے. اور ادھر سے اتنا بڑا منہ کھول کے آتے ہیں, یہ چاہیے اور وہ چاہیے, اور ذرا سا اس میں 20 کی جگہ 19 ہو گیا تو ہمیں منظور نہیں ہے. پتا چلے گا آخرت میں جانے کے بعد جب کوڑے پڑیں گے تب معلوم ہوگا. خیر, ایک باپ اور ایک ماں کسی طرح ایک لڑکی کو نکالتے ہیں, رخصت کرتے ہیں اپنے گھر سے بڑی عزت کے ساتھ, اسی میں وہ معاشی اعتبار سے ہل جاتے ہیں, قرض کے بوجھ میں دب جاتے ہیں بیچارے. لیکن ایک سکون ہوتا ہے, چلو عزت کے ساتھ میری بچی رخصت ہوئی, اپنے ایک مقام تک پہنچی. تصور کیجئے کچھ دنوں کے بعد مطلقہ ہو کر جب وہ گھر پہ آتی ہے, کتنا بڑا پہاڑ گرتا ہوگا ماں باپ کے سینوں پر. اب وہ اس کا کیا ہوگا؟ اگر 1-2 بچے ہیں تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اب وہ مستقبل کا کیا ہوگا ان بچوں کا؟ اب جو یہ نسل پروان چڑھے گی تو یہ کس قسم کی ہوگی؟ اور یہ ساری برائیاں ایک طرف, بے حیائی کا بہت برا راستہ کھولتا ہے شیطان. جو پولیس کے محکمے کی طرف سے جو خبر آئی ہے کہ مسلمانوں میں جائز ہے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا, مطلقہ عورتوں سے نکاح کرنا, تو کیوں نہیں کرتے وہ لوگ؟ کیوں نہیں راستے نکالتے ان کی شادیوں کے اور نکاح کے؟ وہ سروے میں وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو, ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے بیواؤں سے شادی کرنا مطلقہ سے, یہ مسلمانوں میں کیوں نہیں ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ طلاق کیوں دیا گیا, لیکن اگر مطلقہ ہو گئی تو کیوں نہیں کوئی راستہ نکالا جاتا اس کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی کے اڈوں پہ جب ہم چھاپے مارتے ہیں وہاں ایسی ہی مسلم لڑکیاں نکلتی ہیں جو مطلقہ ہوتی ہیں کہیں کی. یہ باتیں ہیں, یہ حقیقت ہے. کب تک آگے چھپائیں گے ہم اس سے؟ کب تک ہم جو ہے یہ ڈھول رچیں گے دینداری کا, ہم بڑے دیندار ہیں, ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں, ہمارے حج اتنے ہیں, ہمارے عمرے اتنے ہیں, اتنے عمرے کر لیے. کب تک چلے گا یہ مسلم معاشرہ؟ اللہ بخشے گا نہیں. مسلم معاشرہ یہ جو جس تباہی میں جا رہا ہے, جس بے حیائی کی طرف جا رہا ہے, آنے والی نسلوں سے کہیں بدلہ نہ لے لے اللہ تعالیٰ. ڈرنا چاہیے. کیا ماحول ہم نے بنا رکھا ہے؟ یہاں مطلقہ عورتوں کی شادی,
بیوہ عورتوں کی شادی پہلی ہی شادی اتنی مشکل بنا دی گئی ہے. لڑکیاں پسند کرنے جاتے ہیں, ذرا سا قد کم ہے تو ہائٹ کم ہے, بچی پسند نہیں ہے, بال چھوٹے ہیں بچی پسند نہیں ہے. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تم نے پیدا کیا اس بچی کو, اس رب کائنات نے پیدا کیا ہے. جتنی تکلیف اس ماں باپ کو ہوتی ہے اس سے زیادہ اس عرش پر بیٹھے ہوئے رب العالمین کو ہوتی ہے. کیا وجہ ہے گھروں کے اندر یہ بربادیاں, یہ تباہیاں؟ کیا وجہ ہے یہ گھر عالیشان محل بنے ہوئے گھروں کے اور اندر جو ہے سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے, پورا گھر ٹوٹا ہوا ہے, پورا نظام جو ہے ٹوٹا ہوا ہے. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ماں باپ اور شوہر و بیوی یہ رشتہ بڑا قیمتی ہے, یہ رشتہ بڑا نازک ہے. اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد گھروں کے اندر طلاق کی واردات کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے. نوجوانوں کو سمجھایا جائے, لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی, کہ اس محبت اور اس مٹھاس کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کی. اور اس کے علاوہ اگر کبھی نوبت آ گئی طلاق وغیرہ کی تو کس طرح طلاق دی جائے اور طلاق کا کیا مطلب ہے, انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گھروں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرمائے, ازدواجی زندگیوں میں خوب الفتیں اور اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرمائے, طلاق سے اور ہر طرح کے اختلافات سے حفاظت فرمائے.